ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب شکر اس کی عنایت کہ اس خالق و مالک کائنات نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ہم سب کے جان و مال، عزت اور آبرو اور تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک اور جمعے کا دن عطا فرمایا۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہے، اور وہ اللہ جس نے ہم کو اس جمعے کے دن تک پہنچایا، نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا کی، اسی اللہ کے دربار میں یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ ہمیں اس جمعے کے دن کے نیک اعمال میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام، جس کا نام ہے دعاؤں کی قبولیت، اللہ تعالیٰ وہ قبولیت دعا کے اوقات و لمحات ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا کہ اللہ دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تو اتنا کریم، اتنا بہترین، اتنا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے، اس نے تو شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ شیطان جو اللہ کا نافرمان، اسے جب جنت سے نکالا گیا تو جاتے جاتے اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ اللہ کریم نے شیطان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، تو ہم تو پھر مسلمان، پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے الحمدللہ فرما بردار گروہ سے ہمارا تعلق ہے، تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کبھی جلدی کبھی دیر میں، اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے تب، نہ آئے تب، ہم اس چیز کی حکمت کو جان سکیں نہ جان سکیں، لیکن پروردگار عالم دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کے علاوہ کوئی سننے والا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی قبولیت کرنے والا ہے۔ اسی اللہ کو پکارا جس نے جب جہاں جس چیز کے لیے پکارا، اسی اللہ کو پکارا، اور اس اللہ نے اس پکار پر لبیک بھی کہا۔ بعض تاریخی واقعات میں آتا ہے، عربی زبان کے اندر بت، جس کو اردو میں ہم بت کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، شیطان مایوس ہو گیا ہے بتوں کی پوجا سے، اس لیے کہ مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اب، مگر شیطان کو خوش کرنے کا کام، شیطان کی راضی کرنے کا کام، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے بیچ میں نفرت، اختلاف، افتراق، انتشار، گھروں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، پڑوسوں میں، تمام چیزوں کے اندر جس درجے کے اندر شیطان اپنی چال چلتا ہے،
اور اختلاف اور افتراق پیدا ہوتا جاتا ہے، شیطان اتنا زیادہ راضی ہوتا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس میں رضامندی کے اسباب آتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن عطا کیا، اور اس جمعے کے ساتھ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کر دی، ایمان کی برکت اللہ نے ہم کو عطا کر دی۔ اور یہ ایمان اتنی پیاری چیز ہے، آپ قرآن پاک میں پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو پڑھا کریں، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ عزیز طلباء بھی موجود ہیں، آپ بزرگ بھی موجود ہیں، اس میں ثواب بھی ہے یقیناً، اس میں بیماریوں کے لیے صحت اور شفا ہے یقیناً، مگر سب سے بڑی چیز ہے میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح۔ قرآن کریم وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے کے اندر ہم سب اپنا چہرہ دیکھیں، اور آئینے کی ایک خاصیت ہے، یہ چغلی نہیں لگاتا، آئینہ چغل خور نہیں ہوتا۔ میں آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھوں تو چہرہ دیکھنے کے بعد میرے منہ پہ اگر داغ یا دھبا ہے، آئینہ مجھ کو تو دکھائے گا، کسی اور کو بتائے گا نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر ہم سب اپنے چہرے کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ میرے دن اور رات کہاں کہاں گزر رہے ہیں، کس کس مرحلے پر میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں اور کس کس مقام پر میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ، قرآن کی عجیب اور عظیم صورت، جس سورہ توبہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، یہ واحد صورت ہے جس کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب صورت، عظیم صورت، اتری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ نبی علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صورت دی کہ جاؤ، یہ پیغام ہے، یہ لوگوں تک پہنچا کے آؤ۔ صدیق اکبر گئے، ابھی آدھے راستے میں ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی کدھر ہو تم؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میرے عزیزوں اور دوستوں، اپنے ذہن کو بہت صاف رکھیے گا، بہت کلیئر رکھیے گا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہم جس سے ہم کسی بات کو ثابت کرتے ہیں، جو دلیل ہے وہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ طلباء، یہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجیے، میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، تمام صحابہ کرام میں حضور کی حدیثوں میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کی عظمت کا ذکر ہے تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہیں پر نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق۔ اب ہر انسان دوسرے کو کہتا ہے یہ منافق، وہ منافق، فلاں ایسا فلاں ایسا، اگر کہیں پر علی کا اور اولاد علی کا ذکر سن کر کہیں دل کے اندر کوئی کانٹا چبھتا ہے، کہیں چہرے پر کوئی بل پڑتا ہے، تو وہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل کی منافقت کو دور کر دے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میرا ایک جگہ جانا ہوا تو جناب علی مرتضیٰ کا ذکر آیا، تو میں نے عرض کیا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب اچھی عمر کے بزرگ آدمی اور سفید ان کی داڑھی، جب محفل ختم ہو گئی تو میرے پاس آ کر کہنے لگے جی کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ شیر خدا کا لقب جو ہے وہ حضرت حمزہ کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ نے جو حضرت علی کو شیر خدا کہا ہے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے محترم، میں نے کب کہا کہ حدیث کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں؟ یقیناً نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت حمزہ کو کہا اسد اللہ و اسد رسولہ، مگر اس کا معنی اور مطلب یہ تو نہیں کہ یہ لفظ ہم کسی اور کو کہہ ہی نہیں سکتے، کسی کے لیے اس لفظ کو بولا نہیں جا سکتا۔ مسئلہ کیا ہے کہ علی اور اولاد علی، ان کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی، جما دی گئی
کہ جہاں پہ نام ہے علی کا، حسن کا، حسین کا، زین العابدین کا، جعفر صادق کا، محمد الباقر کا، علی تقی کا، علی نقی کا، علی ذکی کا، علی رضا کا، موسیٰ کاظم کا، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ یہ شیعہ ہے. ہم نے کہہ دیا ان کا تعلق شیعت کے ساتھ ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم خطبہ جمعہ سنتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کیا مطلب ہے کہ حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے تھے، علامہ عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تفصیلات کا وقت نہیں کہ وہ کیا تھے. وہ سنیوں کا عالم تھا جس نے ایران کے مدرسوں میں جا کر شیعوں سے علم حاصل کیا تھا. توسا شریف جیسی دور دراز کی جگہ، اور وہاں سے اللہ نے ان سے کام لیا. وہ خطبہ جمعہ جب پڑھتے تھے تو یوں کہتے تھے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قرۃ اعین لاہل سنہ. کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جن کے نام سے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، جن کے تذکرے سے ایمان کے اندر جلا اور تازگی آتی ہے. ان کے بارے میں الٹی سیدھی کوئی بات کرنا، کہنا، سننا بڑی عجیب بات ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے ذہن کو صاف کریں، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی، اہل بیت کے حوالے سے بھی. کسی کے بارے میں کوئی غلط بات، غلط شبہ دل میں نہیں آنے دینا. سورہ توبہ اتری حضور پہ، حضور نے بھیجی ابو بکر کو کہ جاؤ سنا کے آؤ، حج کے دن ہیں. اور پیچھے سے حضور نے کہا علی یار تو جا، ابو بکر سے لے اور لوگوں کو سنا کے آ. علی بھاگے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے گئے. علی کے ساتھ حضور کی احترام، پیار. فاطمہ الزہرا جب نکاح کے قابل ہوتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، پیغام نکاح آیا صدیق اکبر کی طرف سے، حضور نے انکار کیا. عمر کی طرف سے انکار کیا، بلکہ نہ صرف انکار کیا بلکہ حضور کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے. اور جب بات آتی ہے علی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو علی کی طرف سے پیغام نہیں گیا. حضور نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا، قبول ہے کہ نہیں؟ جو ان کے اندر صلاحیت تھی، جو قابلیت تھی، وہ حضور جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے تھے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی، طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے. حضور نے کہا علی تم جاؤ، سورہ توبہ لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. یار لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور کو ابو بکر پہ اعتماد نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے یار. اسی سورہ توبہ کے اندر تو وہ آیت آتی ہے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. وہ بھی کیا وقت تھا کہ جب دو میں سے دوسرا، ادھر نبی ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے کہا کہ نبی نے کہا کہ لا تحزن، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب حضور نے ابو بکر سے یہ صورت لے کے علی کو کیوں دی کہ علی تو جا اور تو جا کے لوگوں کو سنا؟ اللہ بھی جانتا ہے اور پاک نبی کی دوربین اور خوردبین نظر دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو علی کا نام لے کے صدیق اکبر پہ لعن طعن کریں گے. اب ابو بکر اپنی زبان سے اگر سورہ توبہ پڑھ کے سنائے تو کہنے والا کہہ سکے گا کہ شاید اپنی مرضی سے شامل کر دیا. پاک نبی نے سب صحابہ کو چھوڑا، علی سے کہا کہ تو جا کے سنا کے آ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی وہ ہے، زبان علی کی ہوتی ہے، تعریف صدیق اکبر کی بیان ہوتی ہے. جو علی کا ماننے والا ہے صدیق اکبر کی عظمت کا اقرار کرے گا. اسی سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیری مریدی کی لائن کے ساتھ ہو جاؤ،
کسی بزرگ کا نام نہیں لیا، ایک جملہ کہہ دیا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، جو سچا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس کا نام ہے نیک صحبت، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھوں کے ساتھ جڑنا، اچھوں کی مجلس اختیار کرنا۔ اور صرف اچھا نہیں، اچھا وہ جو سچا ہو، صرف وہ نہیں جس کو دنیا کہے کہ اچھا ہے، کپڑے اچھے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہے جس کے یوٹیوب پر چاہنے والے زیادہ ہیں، جس کو لائک اور شیئر کرنے والے زیادہ ہیں، جس کے کمنٹس اور ویوز زیادہ ہیں، جس کے پاس یوٹیوب کا سلور اور گولڈن بٹن ہے، وہ اچھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں اچھا کون ہے، میرے دربار میں اچھا کون ہے، میرے دربار میں اچھا کون ہے، میں تمہیں اپنی کتاب سے بتاتا ہوں۔ آؤ پڑھتے پڑھتے پہنچو 26ویں پارے میں۔ مکے کی فتح ہو رہی ہے، اسی شہر کعبہ مکہ سے جہاں سے آقا علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، آج اللہ کے پاک نبی وہاں پہ فاتح بن کر آ رہے ہیں، فتح ہو کے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے نبی کے دشمن ہاتھ جوڑ کے میرے اور آپ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے ضروری ہے اذان، اذان کا وقت ہوتا ہے۔ اب اذان کے لیے پاک نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عباس، ابن عباس، سارے تو کھڑے ہیں علیہم رضوان اجمعین۔ مگر ان تمام کے باوجود نبی علیہ السلام، روایات کا خلاصہ ہے کہ اپنے پنجوں کے بل اٹھ اٹھ کر اور آنکھوں سے تلاش کر کر کے کسی کو دیکھ رہے۔ اب سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس کو دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ اچانک سرکار کی زبان اقدس پہ نام آتا ہے، این البلال، وہ کدھر ہے بلال؟ اب سارے حیران تھے کہ آج مکہ فتح ہے، عزت کا مقام ہے، قریشی، ہاشمی، سادات، بنو ہاشم، بنو تیم، چٹے گورے، سرخ سفید، لمبے چکلے چوڑے، صحت مند، سب کھڑے۔ یہاں پہ وہ کالے رنگ کا بلال، اس کا کیا کام آ گیا، اس کا کیا کریکٹر ہے؟ مگر سرکار فرماتے این البلال، بلال صاحب تم کدھر ہو، تم آؤ۔ لو جی یہ بلال صاحب چلے آ رہے ہیں، ڈرتے سہمتے اسی مکے کو دیکھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گرتے پڑتے قدموں کے ساتھ سنبھلتے سنبھلتے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ جی سرکار، غلام حاضر ہے، فرمائیے حکم کیا ہے؟ آؤ جی بلال صاحب آؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان دینی ہے تم نے۔ حضرت جی میں اذان دوں گا؟ ہاں بلال۔ اور اچھا بیٹا بلال، اذان تم نے نا کعبے کی زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں دینی، بیت اللہ کی چھت پہ جا کے دینی ہے۔ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ قیامت تک کی دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد کے ماننے والے سجدہ جو کرتے ہیں رب کعبہ کو کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ لو جی بلال صاحب کھڑے ہو گئے، اتنی بڑی عزت اکرام، اس لیے کہ اللہ کے پاک نبی جوہر شناس تھے، جانتے تھے اسی مکے کے پہاڑوں کے اندر بلال کی چیخیں گونجی ہیں، بلال کو زمین پہ گھسیٹا گیا ہے، اس کی کمر کے نیچے جلتے ہوئے کوئلے رکھے گئے ہیں، اس کے زخموں پر نمک ڈالا گیا ہے۔ اس سے ایک مطالبہ تھا کہ بلال کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ بلال کہتا تھا مار دو، کاٹ دو، مگر زبان یہی کہے گی، نکل جائے دم تیری قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اب بلال حبشی کھڑے ہو گئے بیت اللہ کی چھت پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان بلند کی۔ بڑے مکے کے ایک دکاندار، بڑے رئیس، بڑے تاجر، بڑے کروڑوں پتی افراد وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا عجیب بات ہے،
دوسرے ساتھی کو حدیث میں آتے ایسے کونی ماری، یوں کر کے یوں کونی ماری. وہ ان سے بڑا ساتھی کھڑا تھا. اچھا ہوا کہ اس دن کے آنے سے پہلے میرے ابا مر گئے. بہت اچھا ہوا. میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو کیا دیکھتا؟ ایک غلام، رنگت کا کالا، بالوں کا سخت، جس کا حسب نسب بھی اتنا اچھا نہیں، یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. یہ دن بھی دیکھنا تھا. یہ باتیں چل رہی ہیں کانوں میں، اور سن وہ رب رہا تھا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے. ابھی یہ بات کانوں کی سرگوشیوں میں چل رہی تھی. پروردگار عالم جو سمیع و علیم خبیر و بصیر اللہ 26 بارے میں وہ آیت نقل کر دی. اللہ کریم کہتا ہے میری بارگاہ کے اندر تم چاہتے ہو کہ اچھا کون ہے؟ وہ اچھا نہیں جس کے پاس زمین زیادہ، جائیداد زیادہ، کاروبار زیادہ. میں بتاتا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تم میں سے جتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے متقی ہے، اللہ کے اتنی عزت والا ہے. اور جو جتنی عزت والا ہے اتنا اچھا ہے، اور جتنا اچھا ہے اتنا سچا ہے. اور اللہ کہتا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیا کرتا ہے. اصحاب کہف کا کتا سچوں کے ساتھ لگ گیا، اللہ کریم اس کتے کو کتا ہونے کے باوجود جنت میں پہنچائے گا. اور جناب نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے. طوفان آتا ہے، ابا کہتے بیٹا آؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ. نہیں ابا نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. ابھی باپ اور بیٹے کے مابین گفتگو چل رہی تھی. وحال بینہم الموت فکان من المغرقین. ایک لمبی لہر درمیان میں آتی ہے، باپ ادھر چلا جاتا ہے، بیٹا ادھر چلا جاتا ہے. نبی کا بیٹا ہے، صحبت بگڑی، ڈوب گیا. اور ذات کا کتا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. میری محبت کرنے والے وہ 6 شہزادے غار میں سو رہے تھے، ان کا کتا پیر پھیلا کے دروازے کے باہر پہرا دے رہا تھا. جہاں ذکر کیا اللہ نے اپنے ماننے والوں کا، وہاں ذکر کیا پروردگار نے ان کے ساتھ چلنے والے کتے کا. تو پتہ چلا کہ صحبت صالح، نیک کی صحبت انسان میں کیا اثرات پیدا کرتی ہے. یہ طالب علم بیٹھے ہیں، فارسی کی ایک کتاب ہے شیخ سعدی کی جس کا نام ہے گلستان، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے بڑے ہم پر حق بنتے ہیں. اور یہی دسمبر کا مہینہ، دسمبر کی 5 تاریخ 1953 یہ یوم وفات ہے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 14 برس تک نبی کے روضے پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے. محدث کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتے تھے قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے یہ نبی یوں فرماتے ہیں، اللہ کے یہ نبی یوں فرماتے. دسمبر کا مہینہ تھا، سردی شدید تھی. فجر کی نماز پڑھی، ظہر کا وضو کیا، اور وضو کر کے اپنے صاحبزادے بڑے اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمایا اچھا بھائی چلے جاؤ، آرام کرنا ہے. نماز ظہر کا وقت ہوا، بیٹے نے آ کے ابا کو اٹھایا، پتہ چلا کہ ابا یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جا چکے تھے. 4 دسمبر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی وفات، اور 14 دسمبر شیخ الاسلام جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا، مگر اس پاکستان میں آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ان کا یوم وفات. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن عربی کی بجائے فارسی میں اتارتا تو فرماتے میرا گمان یہ ہے کہ پروردگار وہ فارسی زبان استعمال کرتا جو شیخ سعدی کی گلستان کی زبان ہے.
اسی گلستان میں یہ صحبت، نیک صحبت، اور بچوں عزیز و جوانوں، اور اس وقت میں ہم جو اپنے گھروں کے بڑے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ جا کہاں رہا ہے، بیٹھ کہاں رہا ہے، کس جگہ پہ جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، آج شادی بیاہوں کے نام پر شادی بیاہ ہو رہی ہے، شادی بیاہ کے اندر ایک نیا پنگا چھوٹ گیا، قوالی نائٹ۔ قوالی نائٹ ہم سمجھ رہے یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، اپنے بیگانے سب بیٹھے ہوئے، اب اس کے اندر کوئی بھی چوڑا چنگڑ چرسی بھنگڑی لوٹی لواتی کوئی آ جائے گا، وہ بیٹھے گا جناب وہ قوالیاں پڑھ رہا ہے۔ جس بیچارے نے نکاح پڑھایا ہے نا، جس کی وجہ سے بارات ولیمہ سب حلال ہو رہا ہے، خدا کی قسم اسے 2000 روپے دیتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اور وہ جو چوڑا چنگڑ بیٹھ کے قوالی نائٹ، دھڑا دھڑ پیسوں کی برسات، اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے یہ قصیدہ پڑھو، وہ قصیدہ شروع کر دیتا ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بڑی اچھی بات ہے بھائی، اور چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک جملہ اس کے اندر وہ ایسا بولتا ہے اور لوگوں کو بڑا وجد آتا ہے، پیسے نثار ہو رہے ہیں، مگر نیک صحبت کی وجہ سے علم نہیں سیکھا تھا۔ وہ جملہ صرف شرک نہیں، یاد رکھنا، وہ جملہ صرف شرک نہیں، وہ جملہ انسان کو ایمان سے نکال کر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ وہ قصیدے والا پڑھ رہا ہے قوالی نائٹ، قوالی نائٹ میں پڑھا جا رہا ہے، پیسے نثار ہو رہے ہیں، 10 کے نوٹوں کی کاپیاں، مسجد کے اندر 200 روپے چندہ ماہوار 1 مہینے کے بعد دیتے ہیں، مؤذن کے 50 چکر لگواتے ہیں۔ قوالی نائٹ، ملک صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، قطب الدین صاحب، لوکل صاحب، مہاجر صاحب، بٹ صاحب، ارائی صاحب، ساروں کو وجد آ گیا، پن پھاڑا، پوری کاپی نثار کر دی، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ جہاں سے آیا تھا پیسہ وہیں چلا گیا۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ اتنا خطرناک وہ جملہ ہے کہ جس جملے کو سن کر اس پہ سر دھن کر سننے والا، اس کی تائید کرنے والا، صرف شرک کی بات نہیں، ایمان کی سرحد سے خارج۔ وہ کیا جملہ ہے؟ دلہن ہے نبی کے گھر کی، چلو بات سمجھ میں آ گئی، دلہن ہے نبی کے گھر کی، دولہا ہے خدا کے گھر کا۔ جب بیٹا اور بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں بھئی گھرانہ کون سا ہے؟ کہا جاتا ہے لڑکا اس گھرانے کا ہے، لڑکی اس گھرانے کی ہے۔ یہ جملہ کہنے والا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کا بیٹا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور 16ویں پارے میں اندر سورہ مریم میں خدا آواز دیتا ہے، یہ زمین و آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ بکھر جائے، یہ تو مجھے گوارا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ہماری قوالی نائٹ ہو رہی ہے، اپنے ایمان کی ہم بے پناہ بیڑا غلط ستیہ ناس کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں ایمان سے خارج ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ایک وقت وہ آئے گا، انسان صبح کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو کافر مسلمان سوئے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، ایسے ایمان کا جنازہ نکلے گا۔ نیک صحبت اختیار کریں، نیک صحبت اختیار کریں۔ گلستان، اور گلستان کا شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی چیز کلام نہیں کرتی، وہ سمجھاتے ہیں، بڑا پیارا انداز ہے بات بتانے کا، سمجھانے کا۔ بڑوں کی عقل میں بات نہ آئے، بچوں تم سمجھو۔ سعدی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست مخدوم بدستم، بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ سعدی کہتے میں ایک دن گیا غسل خانے میں نے ایک مٹی کو دیکھا، بڑی مہک رہی تھی، میں نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے میں نے سونگھ کے کہا ارے مٹی صاحبہ تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مٹی کہنے لگی کہ سعدی میں ہوں تو مٹی، پاؤں تلے روندی جاتی ہوں، مگر ایک بات بتاؤں،
کچھ زمانے تک میں پھولوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، کمال ہم نشیں در من اثر کرد، میں جس کے ساتھ بیٹھی ہوں نا اس کی محبت اور مہک کا یہ اثر ہے کہ میرے اندر بھی مہک پیدا ہو گئی ہے، وگرنہ میں تو مٹی ہوں، میرا کام تو رونگے جانا ہے، مٹانا ہے، مگر یہ جس کی صحبت میں بیٹھی ہوں اس کی محبت اور صحبت کا اثر ہے کہ خدا نے مجھ پہ مہک پیدا کر دی۔ وہیں پہ سعدی آواز دیتا ہے، این حکایت شنو کے در بغداد رایت و پردہ را خلاف افتاد۔ آؤ تمہیں ایک مناظرہ سناتا ہوں۔ سعدی کہتا ہے شہر بغداد میں ادھر پردہ تھا ادھر جھنڈا تھا، ان دونوں کے بیچ میں مباحثہ شروع ہو گیا۔ جھنڈے صاحب نے کہا کہ میں جھنڈا ہر مقام پہ جاتا ہوں، دھوپ میں، دھول میں، بارش میں، آندھی میں، طوفان میں، مجھے گھروں کے اوپر لگایا جاتا ہے، دھوپ میں برداشت کرتا ہوں، اور تو پردے کمروں میں تو لٹکتا ہے، خوشبو تیرے پہ لگائی جاتی ہے، صفائی تیری کی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ پیر جھنڈے صاحب نے بڑی تقریر کی، بڑی لمبی تقریر کی، اور جناب قبلہ پردہ صاحب ہاتھ باندھ کے سنتے رہے۔ جب پیر جھنڈے صاحب کی ساری تقریر مکمل ہو گئی، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ساری باتیں سننے کے بعد پردے صاحب نے ایک بات کہی۔ اب جناب حاجی پردے صاحب بولے، کہنے لگے ایک بات بتاؤں جھنڈے بھائی، تم ہمیشہ یوں کر کے رہتے ہو، گردن پھلا کے، سینہ تان کے، اور کبھی مجھے دیکھا ہے میں ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، جو گردن اتراتا ہے، اکڑاتا ہے، تکبر کرتا ہے، پھر کبھی دھوپ میں جاتا ہے، کبھی دھول میں جاتا ہے، کبھی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اور جو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پروردگار اسی عاجزی میں اسے سب کچھ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب میرے دوستوں، نہ تو پردہ کو گفتگو کرتا ہے، نہ جھنڈا کلام کرتا ہے، یہ شیخ سعدی بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کی اس بات کو ذہن میں رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو اللہ سے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچا کون؟ سچا وہ ہے جو سچائیوں کے ساتھ جڑ جائے، نبی کی بات کرے، دین کی بات کرے، سچی بات کرے، وہ سچا اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ ایمان بھی بناتا ہے، عقیدہ بھی بناتا ہے، یقین بھی بناتا ہے، توکل بھی بناتا ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے ایک بات سنی ہے، بس میرے دوستوں اور بزرگوں وہ سنا کے آپ سے اجازت چاہ لیتا ہوں کہ تقوی، توکل، نیک صحبت کیسے آتی ہے، انسان میں یہ طلب کیسے پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی سے کچھ سیکھوں، کوئی مجھ سے بڑا ہے، جا جا کے مٹاؤں اپنے آپ کو میں، جو میری اصلاح کرے۔ یہ تمنا، یہ خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ توکل کہاں سے آتا ہے؟ یہ یقین کس چیز سے آتا ہے؟ تو ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے ایک بات سنی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آخری بات اجازت چاہتا ہوں کہ انسان، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ ایک بات مد نظر رکھے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پیش کرے کہ مولا کریم پروردگار، نہ تو میں کچھ ہوں نہ میرا کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، نہ علم میرا، نہ جوانی میری، نہ فہم و فراست میرا، نہ دولت میری، نہ کاروبار میرا، نہ اولاد میری، اللہ میرا کچھ نہیں، سب تیرا۔ میں کچھ نہیں، میری ذات کچھ نہیں، میری بات کچھ نہیں، میرا دن کچھ نہیں، میری رات کچھ نہیں۔ اللہ کریم، تو محل میں بٹھائے تب بھی تو رب، مجھے کٹیا اور جھوپڑی میں بٹھائے تب بھی تو رب، مجھے پیٹ بھر کے کھلائے تب بھی تو ہی رب، اور جاڑے کی رات میں بھوکا سلائے تب بھی تو ہی رب۔ پروردگار، میں تخت پر بیٹھ کر بھی تجھ سے دور نہ جاؤں گا، میں جھوپڑی میں بیٹھ کر بھی تجھ سے دور نہ جاؤں گا، اس لیے کہ پروردگار، نہ تو میں کچھ ہوں اور نہ میرا کچھ ہے، میں بھی تیرا ہوں، میرا بھی سب کچھ تیرا ہے۔ یہ بات جب بیٹھتی ہے، جمتی ہے، پھر پروردگار توکل بھی عطا کرتا ہے، تقوی بھی عطا کرتا ہے، عاجزی کی دولت عطا کرتا ہے، اور انسان کے لیے اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔